اسے مبارک ہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں جاتا اور اسی طرح 3 سال گزر جاتے ہیں تو کتب عند اللہ محروما، اللہ کے ہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ محروم ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عنایت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ محروم ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں حج کرنے کے لیے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ساری دنیا سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں باہر سے، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی باہر سے آنے والے، ان کا حج حج تمتع ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ قران بھی کر سکتے ہیں لیکن عموماً 99.9% حج تمتع ہی کیا جاتا ہے۔ حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آپ ادھر سے جب نکلے تو عمرے کا احرام باندھیں اور وہاں جا کر عمرہ پورا کر کے احرام کھول دیں، پھر جب حج کا دن شروع ہو، حج کا موقع شروع ہو تو پھر حج کا احرام باندھ لو۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ آسان ہے۔ اور حج قران یہ ہے کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر لیں، پھر وہ احرام ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی چادریں تو 2 ہی ہوتی ہیں لیکن نیت دونوں کی اکٹھی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہاں جا کے عمرہ پورا کریں گے تو چونکہ حج کو بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کی بھی نیت ساتھ میں کر لی ہے، تو پھر احرام کو کھول نہیں سکتے، چاہے ابھی وہاں پہنچنے کے بعد حج کو ہفتہ باقی ہو، 2 ہفتے باقی ہوں، جتنا بھی عرصہ باقی ہو، تو وہ آدمی پھر حج کے اندر، احرام کے اندر ہی رہے گا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ وہ سب سے افضل حج ہے کیونکہ اس کی پابندیاں بہت ہیں، زیادہ دیر احرام کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ تو وہ کوئی لوگ کرتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ کہ جن کو قرآن کے احکام کا علم ہے اور کچھ مسائل کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ حج قران کرتے ہیں عموماً، لیکن عوام الناس جو ہیں ان کا حج تمتع ہوتا ہے۔ تو حج تمتع میں جب آپ ادھر سے نکلیں گے، چاہے پاکستان سے، برطانیہ سے یا اینی ویئر ایلس، تو کیا ہوگا کہ آپ نے حج کا ارادہ نہیں کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اگر آپ نے احرام باندھا اور حج کا احرام باندھ لیا، کہا کہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، تو پھر آپ نے عمرے کا نہیں، آپ نے حج کا احرام باندھا ہے، تو یہ تو حج افراد ہو گیا۔ حج افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ عمرہ اس میں ہے ہی نہیں، صرف حج ہی کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ نہیں کرنا۔ جب آپ نے احرام باندھنا ہے، کئی لوگ تو یہاں برطانیہ سے یا پاکستان سے نکلتے ہوئے وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں، یا کئی دفعہ راستے میں کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے اور ترکی میں یا کسی اور ملک میں، مصر میں، ایجپٹ میں جا کر اترتے ہیں، پھر وہاں چند گھنٹے ٹھہر وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو جدھر سے بھی آپ نے احرام باندھنا ہے، آپ نے عمرے کی نیت نہیں آپ نے حج کی نیت نہیں کرنی۔ آپ نے یہ کہنا ہے اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ جب عمرے کا ارادہ کریں گے تو وہاں جا کر عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیں گے۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ حج کہہ دیا کہ میں حج کر رہا ہوں جی، تو پھر جب تک حج مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ 9 ذی الحج نہیں آئے گی، اس وقت تک پھر آپ احرام میں ہی رہیں گے جی، تو وہ بہت بڑی پابندی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی باہر والوں کے لیے تمتع اور قران ہے، افراد وہاں کے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، ادھر کے جو مکہ شریف کے رہنے والے لوگ ہیں، حرم کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں یا مواقیت کے اندر۔ تو یہ پہلی بات میں نے جو ضروری عرض کرنا تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے یا احرام جہاں سے بھی باندھنا ہے تو آپ نے عمرے کا ارادہ کرنا ہے۔ پہلے آپ نے وہاں اپنے کپڑے چینج کریں اور 2 چادریں پہنیں، سلے ہوئے کپڑے اتار دیں، اور پھر آپ وہاں پہلے بات کریں، بات کرنا سنت ہے، غسل کریں اور چادریں پہنیں،
خوشبو لگائیں. جب تک آپ نے نیت نہیں کی اور تلبیہ نہیں پڑھا تب تک آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اور خوشبو لگانا اس وقت سنت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں احرام کے لیے، اور پھر آپ نیت کریں اور کہیں اللہم انی ارید العمرہ تھا، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، فیسر حالی وتقبلھا منی، اس کو قبول کر اور میرے لیے اس کو آسان کر. اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی یہ تلبیہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے. آپ اس کو جب بار بار پڑھیں گے تو آپ کو ویسے یاد ہو جائے گا. جب آپ نے یہ بول دیا، تلبیہ پڑھ لیا، تو then your احرام has started. جی جب تک تلبیہ نہیں پڑھا تب تک احرام شروع نہیں ہوا. جب تلبیہ پڑھ لیا تو احرام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ پر پابندیاں آ گئیں کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا، آپ نے سر نہیں ڈھانپنا، اور آپ نے خوشبو نہیں لگانی، آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، آپ نے جسم کا کوئی بال نہیں کاٹنا، آپ نے بند جوتی نہیں پہننی. یہ ساری پابندیاں پھر آپ کے اوپر پھر اب شروع ہو گئی. اور پھر آپ تلبیہ بہت زیادہ پڑھیں. یہ بھی ایک غلطی عام جو کرتے ہیں حجاج، میں عرض کرتا ہوں کہ جب احرام شروع ہو گیا تو اب آپ دنیا داری کی باتیں ختم کر دیں. جی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اعزاز دیا ہے کہ احرام آپ کا شروع ہوا ہے، تو اب بیکار باتیں، دنیا داری کی باتیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں عموماً حجاج کے تلبیہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ادھر ادھر کی غیبتیں اور فضول باتیں، وہ پھر احرام پہننے کا کیا نتیجہ نکلا اور کیا آپ کے اندر تبدیلی آئی. کوئی ذکر کریں، اور سب سے بڑا ذکر اس وقت تلبیہ ہے. باقی قرآن پاک سے بھی پڑھنا افضل ہے اس وقت احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنا. قرآن پاک کی تلاوت آپ ساری زندگی کرتے رہیں گے، لیکن یہ تلبیہ آپ نے جو ہے یہ مشروع ہے صرف احرام کے اندر. تو اب تلبیہ ہی تلبیہ پڑھیں. اور تلبیہ کا اتنا ثواب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تلبیہ کہتا ہے حاجی یا عمرے والا تو اس کے دائیں بائیں کے پتھر اور درخت بھی تلبیہ کہتے ہیں. ان کو سن کر اگلے بولتے ہیں، پھر اگلے بولتے ہیں، حتیٰ کہ جہاں تک خدا کی زمین ہے وہاں تک ساری خدائی اس کے ساتھ تلبیہ کہتی ہے. لہٰذا اور اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. تو تلبیہ کہنے میں غفلت نہ کی جائے. جب تک کہ آپ کعبۃ اللہ کی جا کر زیارت نہیں کرتے تب تک تلبیہ چلتا رہے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد یہ بھی ایک خصوصی بات کہنے کی ہے کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو ناف لوگوں کی ننگی ہوتی ہے. کئی لوگوں کی وہ بعض لوگوں کا پیٹ ذرا بڑا ہوتا ہے تو ان کا احرام جو ہے وہ ادھر ناف پر کھڑا نہیں ہوتا، نیچے کو جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور ان کا پیٹ ننگا نظر آتا ہے. ناف کے نیچے جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کی جائے سطر ہے. اگر یہ ننگی ہو تو گناہ ہوتا ہے. اگر اسی طرح نماز پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں. اور اگر اسی حالت میں آپ نے طواف کیا جی تو آپ پر دم لازم آئے گا. اگر آپ کا پیٹ ننگا تھا اور زیر ناف جگہ نظر آ رہی تھی تو اس طرح آپ نے طواف کیا تو آپ پر دم آئے گا، یہ یاد رکھیں. اور یہ چند باتیں ضروری. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وہاں مکہ شریف میں پہنچ گئے، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، تو وہاں جا کر آپ کوئی لازم نہیں ہے کہ جو ہی اترے تو سیدھا حرم کی طرف جائیں. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں، تو آپ الاؤ ہیں، آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ نیند پوری کر لیں. آپ گئے ہیں اپنے ہوٹل پہ تو جا کر وہاں آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے یو ٹیک ریسٹ، اور پھر جب آپ تازہ دم ہو جائیں، جی حشاش بشاش ہو جائیں، تو پھر عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حرم کی حاضری کے لیے جائیں. کیونکہ
آدمی کو تھکاوٹ طاری ہو، نیند کا غلبہ ہو، ایسے میں اگر وہ کرے گا طواف تو تھکا ماندہ ہوگا اور جسم درد کر رہا ہوگا، تو پھر نہ عبادت کا لطف آتا ہے، لذت حاصل نہیں ہوتی اور طبیعت حاضر نہیں ہوتی، تو وہ پھر جو عبادت کا لطف و سرور حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ تو آپ آرام کریں، اس کے بعد وہاں سے آپ تیار ہو کر نکلیں اور حرم شریف میں جائیں۔ حرم شریف میں جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت خصوصی دعائیں کریں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ طواف شروع کریں۔ اور طواف شروع کرنے کا جو ہے طریقہ کہ وہ اپنی جو چادر ہے اس کا استباع کر لے۔ استباع یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کر لے اور اس طرح جو ہے چادر کو دونوں پلو اس کے جو ہے ان کو بائیں کندھے پر ڈال لیں، اس طرح سے کر کے، تو وہ اس کو کہتے ہیں استباع۔ یہ سنت ہے۔ یہ جب تک آپ 7 چکر پورے نہیں کرتے آپ اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں۔ ہاں، بہت اہم بات سنیں توجہ سے، وہ یہ ہے کہ یہ کندھا ننگا کرنا صرف اور صرف 7 چکروں کے لیے کعبہ شریف کے گرد جو ہے صرف اس کی سنت ہے، نہ اس سے پہلے سنت ہے نہ اس کے بعد سنت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی نادان لوگ وہ جب احرام پہنتے ہیں تو کندھا ننگا کر کے چادریں ادھر ڈال کے ادھر سے بکسوئے لگا لیتے ہیں پکے کہ ہم نے بس کندھے کو ننگا ہی رکھنا ہے۔ تو حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی دفعہ دھوپ کی وجہ سے ان کے چھالے نظر آتے ہیں، مگر انہوں نے شاید سمجھا ہوا ہے کہ یہ احرام کی سنت ہے۔ احرام کی نہیں، طواف کی سنت ہے۔ جب آپ طواف شروع کرنے لگیں تو کندھا ننگا کر لیں، اور جیسے ہی 7 چکر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد کندھا چھپا لیں، اور جو آپ اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے جو کہ حق طواف ہے، واجب ہے، وہ اگر کندھا ننگا رکھ کے پڑھیں گے تو وہ نماز مکروہ ہوگی کیونکہ سنت کے خلاف ہے۔ جی، تو اس وقت آپ اپنی چادر کو اوپر پوری طرح لپیٹ کے تو پھر 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔